ندامت اختیار کرنے کے بعد اگلا مرحلہ اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ آئندہ کبھی بھی دوبارہ اس گناہ کو، اس غلطی کو دہرانے کا وہ کبھی بھی اس کو دوبارہ مت دہرائے، یعنی یہ وعدہ کرے۔ پہلی چیز ندامت، دوسری چیز وہ وعدہ کرے اس بات کا، عہد کرے اس بات کا کہ میں اس کے بعد مجھ سے کبھی بھی یہ غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ ہے کہ جس کا حق، اگر دنیا میں کسی کا حق کھایا ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹا دے۔ کسی نے کسی کا مال کھا لیا، اس کا مال واپس کرنے کے لیے تو ہم تیار نہ ہوں اور توبہ کرتے رہیں تو ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے کسی کا حق کھایا، ہم نے کسی کا مال کھایا، ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، تو اس کا حل توبہ اس صورت میں قبول ہوگی۔ حل یہ ہوگا کہ ہم اس حق کو واپس حقدار کو لوٹا دیں، ظلم کیا اس سے معافی مانگ لیں، جور و جفا کے مرتکب ہوئے اس سے معافی کا طلبگار ہو جائیں۔ اگر وہ مظلوم ہمیں معاف فرما دے گا، یا جس کا حق ہے حقدار کا حق اس کو جب مل جائے گا تو اس صورت میں ہمیں معافی مل جائے گی۔ اور تین باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلی چیز ندامت اختیار کرے اپنے گناہوں پر، شرمندگی اختیار کرے۔ دوسری چیز دوبارہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کر لے کہ اس کے بعد مجھ سے یہ گناہ کبھی بھی سرزد نہیں ہوگا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، دیگر بہت سارے اکابر صحابہ کرام کی تعلیمات اس حوالے سے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ توبہ کیا ہے اور گناہ نہ کرنے کا عہد کیا ہے آئندہ۔ وہ یہ فرمایا کہ جس طرح انسان اونٹنی کی کھیری سے دودھ، چونکہ عرب میں اونٹ تھا، اونٹنی کی کھیری سے جس طرح دودھ نکل آتا ہے نا، اب کوئی کہے کہ اس دودھ کو دوبارہ اس کھیری میں ڈال دو تو کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو انسان اس طرح آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ جس طرح، اور پھر وہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو، کہ جس طرح کھیری سے نکلنے والا دودھ دوبارہ کبھی بھی کھیری میں داخل نہیں کیا جا سکتا، بالکل انسان سے پوری زندگی وہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو۔ آج مجموعی طور پر ہم دیکھیں کہ ہمارا حال بہت برا ہے، بحیثیت قوم ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، بہت برا حال ہے۔ رزق کی تنگی، وسائل کی کمیابی، نایابی، گھروں میں مسائل، اولاد کی طرف سے تکلیفیں، اولاد والدین کی طرف سے گلہ مند، بے روزگاری، بارشوں کا نہ ہونا، اناج کا نہ اگنا، اناج کا کم ہو جانا، یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے چند مسائل کا ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں اس قدر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم پریشان حال ہیں۔ شاید ہی کچھ گھر ایسے ہوں گے، یقیناً ہوں گے، جو آسودہ حال ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر ہم پریشانی کا شکار ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، بے اتفاقی کا شکار ہے۔ ایک گھر ایک یونٹ ہے نا، ایک گھر ایک یونٹ ہے، اکائی ہے۔ ایک گھر سے لے کے حکومت تک کے سارے معاملات کا جائزہ لیں، ہر طرف فکر مندی، ہر طرف پریشانی، ہر طرف قرض، ہر طرف بے اتفاقی، ہر طرف لڑائی اور جھگڑا، ہر طرف گالن گلوچ، ہر طرف گلہ مندی، ہر طرف رزق کی کمی کا رونا، ہر طرف وسائل کا نہ ہونا، ہر طرف محتاجگی کی ہائے وائے۔ اب ذرا دیکھیے نا، ہے کیا یہ؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم آج
گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے. ہم بحیثیت قوم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اللہ کا ڈر موجود نہیں ہے, ہم میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے, ہم میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات کی پاسداری کے احکام جاری ہوئے ہیں ہم ان پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری زندگی کے حالات کیسے بدلے, ہمارا ماحول کیسے بدلے, ہمیں آسائش کیسے ملے, ہمیں تکلیفوں سے نجات کیسے ملے, ہمیں رزق کی فراوانی کیسے ملے. بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کا سبب. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کی, یا اللہ تیرے راضی ہونے کی اور تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اس رب نے کریم رب نے کہا, اے میرے موسیٰ, میرے ناراض ہونے کی نشانیاں یہ ہیں, ایک سب سے کہ میں بے وقت کی بارشیں برسا دیتا ہوں. بارش ہوتی ہے بے وقت, جس وقت ضرورت نہیں ہوتی, نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا بتایا کہ اے موسیٰ, میرے ناراض ہونے کی نشانی یہ ہے کہ میں بارشیں برسانا ہی موقوف ہو جاتی ہیں, بارش نہیں برساتا. میں پھر دہراتا ہوں بات کو, دیکھیے کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں. میری ناراضگی کی نشانی, بارش نہیں برساتا, بے وقت کی بارشیں ہو جاتی ہیں, لیکن بر وقت جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے میں اس وقت بارش نہیں دیتا. دوسری بات بتائی کہ میں اقتدار ان لوگوں کو دیتا ہوں جو کم نا تجربہ کار لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں اقتدار. اور تیسری بات یہ بتائی کہ میں مال ان لوگوں کو دیتا ہوں جو بخیل ہے, میرے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں. تین باتیں بتائیں. ایک, یا بارش نہیں ہوتی ہے, بے وقت ہوتی ہے, مال غنی لوگوں کو نہیں بلکہ بخیلوں کو دے دیتا ہوں. اور تیسرا, اقتدار اختیار نا تجربہ کار لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں. اب ان تین چیزوں کو میں اپنے گھر پہ, آپ اپنے گھر پہ, پھر ہم اپنے ملک پہ لاگو کر لیں, ساری کی ساری چیزیں پوری. اللہ کے راضی ہونے کی بات کرنے کے لیے تو ہم اس طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور راضی ہونے کی باتیں اس کے اپوزٹ ہیں. مال ان کو دیتا ہوں جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں, حکومت ان کو دیتا ہوں جو مجھ سے ڈرتے ہیں, میرے احکامات کے مطابق حکومت کرتے ہیں, اور بارشیں میں بر وقت بارشیں برساتا ہوں. دو انتہائیں بیان کر دی. آج آپ دیکھ لیجئے, ہم کوئی نماز ایسی نہیں ہے اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جہاں پر بارش کے لیے دعا نہ ہو رہی ہو. بارش نہیں ہو رہی, ہم اس کو سائنسی توجیہ جو بھی دے دیں, اس کو ہم کلائمیٹ چینج کے ہیں, موسموں کی تبدیلی کے ہیں, جو بھی نام دے دیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کی وجہ سے. تو ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جرائم کے ریٹ بڑھ گئے, لوگوں کو مال کھانے کا ریٹ بڑھ گیا, رشوت بڑھ گئی, چوری ڈکیتی بڑھ گئی, دنیا کا ہر برائی دنیا کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس میں کمی واقع نہیں ہو رہی. کسی کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اب اللہ نے ہمیں فارمولہ بھی قرآن کی شکل میں دے دیا. اب دیکھیے نا, ہم ایک موبائل لیتے ہیں نا, یا کوئی بھی چھوٹی سی ڈیوائس لے لے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ بکلیٹ دیتا ہے دکاندار ہمیں, اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, اگر اس ڈیوائس کو تم نے اس طرح چلایا تو پھر تمہاری ڈیوائس ٹھیک کام کرے گی. لیکن اگر تم نے یہ جو کتابچے میں ہدایات ہیں ان کے اپوزٹ بھی کام کیا
تو پھر تمہاری یہ ڈیوائس خراب ہو جائے گی۔ کریم مالک نے یہ ہمارے 6 فٹ کی سر سے لے کے پاؤں تک کا ایک وجود جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں جو ایک پوری مشینری ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر پورا ایک میکانزم موجود ہے، اس رب نے اس مشین کو چلانے کے لیے یہ قرآن ہمیں دیا ہے، لیکن میں اور آپ ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، صرف چوم کی آنکھوں سے لگا لینا بھی برکت ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ اس کو پڑھو، یہ تمہاری زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے، یہ تمہارا زندگی گزارنے کا اصول ہے، یہ تمہاری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا راستہ ہم نے متعین کر کے ہمیں تمہیں دے دیا۔ اب کریں کیا؟ اللہ ناراض ہے، کریں کیا؟ اللہ نے ہمیں راستہ بتا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل 950 سال تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، تھوڑا سا گلہ بھی ہے، تھوڑا سا رب سے راہ و نیاز بھی ہے، اے اللہ میں نے تیری طرف دن رات میں نے ان کو تیری طرف بلایا۔ لمبی چونکہ وقت نہیں ہے، میں اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ دن رات میں ان لوگوں کو تیری طرف بلاتا رہا، انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات میں نے ان کو تیری طرف بلایا، ہر وقت میں ان کو دعوت دیتا رہا اپنی قوم کو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن اللہ میں جیسے جیسے ان کو تیری طرف بلاتا تھا ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا تھا، یہ میری مخالفت پہلے سے بڑھ کر کرتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اللہ جب بھی انہیں بلاتا کس لیے بلاتا تھا؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ اے مالک تو ان کو بخش دے۔ اللہ رب العزت کو عرض کرتے ہیں جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں ان کو تیری طرف بلاتا کہ تیری بارگاہ میں آ جائیں تو یہ وحدہ لا شریک مان لے، استغفار کر لے، یہ کیا کرتے؟ میری بات سنتے ہی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کر بیٹھ جاتے تاکہ میری آواز ان تک نہ پہنچ سکے۔ کس قدر مشکل وقت تھا۔ پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اللہ میری کیا کرتے؟ مجھے آتے ہوئے دیکھتے اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیتے، چادریں اپنے منہ پہ ڈال لیتے کہ ہمیں دیکھے ہی نہ۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اللہ یہ لوگ ڈٹ گئے اپنے کفر پہ، یہ لوگ اپنے گناہوں پہ اڑ گئے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور کیا ہوا؟ اللہ ایک ہوتے ہیں تکبر کرنے والے، اللہ یہ پرلے درجے کے انتہا درجے کے متکبر بن گئے۔ میں نے تیری طرف بلاتا یہ کسی اور طرف بھاگتے، میں نے استغفار کی طرف بلاتا یہ گناہوں کی طرف دوڑتے، میں نے اللہ تیری دعوت دیتا یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اللہ میں نے تیری طرف بلاتا یہ اپنے اوپر چادریں کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے کوئی نتیجہ فروگزاشت نہیں کیا، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی جہری آواز میں بھی بلند آواز میں بھی ان کو تیری طرف بلایا۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے انہیں کھلے عام بھی سمجھایا، میں نے چپکے چپکے جا کے ایک ایک کے پاس جا کے بڑی رازداری کے ساتھ میں نے انہیں تیری طرف بلایا۔ اور کیا کہتا تھا اللہ نے انہیں؟ اپنی ذات کی بات، اپنے فائدے کی بات، کوئی دولت حاصل کرنے کی بات، تحفے تحائف لینے کی بات نہیں کرتا تھا ان سے۔ اللہ تو جانتا ہے اس بات کو۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے اللہ میں انہیں جا کے بتاتا تھا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کر لو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ذرا دیکھیے نا کتنی بڑی خوشخبری، کتنا خوبصورت انداز، کتنا محبت بھرا انداز۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے، میں ان کے پاس گیا، ان کو بلند آواز میں دعوت دی، ان کو اعلانیہ دعوت دی، ان کو خفیہ دعوت دی، ان کو اونچی
اونچی آواز میں کہا مجھے دیکھتے انگلیاں ٹھوس لیتے, مجھے دیکھتے چادریں اوڑھ لیتے. اے اللہ میں نے یہ کہتا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگ لو, تم نے جو گناہ کیے ہیں, تم نے جو غلطیاں کی ہیں, تم نے جو کوتاہیاں کی ہیں, تم نے جو رب کو ناراض کیا ہے, تم نے جو شرک و کفر کے جو بہت بڑی بڑی عمارتیں گناہوں کی شکل میں کھڑی کر لی ہے, تم اپنے رب سے معافی مانگو گے, تم استغفار کرو گے, تم توبہ کرو گے. وہ رب کیسا ہے؟ وہ بڑا کریم ہے, وہ مہربان ہے. انہ کان غفارا, ذرا بلند آواز سے حضرت نوح کو بتا رہے ہیں لوگوں سارے گناہ ایک طرف, بس ایک جملہ سب پہ بھاری, انہ کان غفارا, وہ بڑا بخشنے والا ہے, وہ بڑا غفور رحیم ہے, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا لطفان ہے, وہ رحیم ہے, وہ مہربان ہے, وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, وہ اپنی رحمتوں کی چادر تمہارے گناہوں کی اوپر ڈال دے گا, وہ تمہارے گناہوں کی اس ناپاکی کو اپنی رحمت کے پانی سے دھو ڈالے گا. انہ کان غفارا. اور پھر فرماتے ہیں اے اللہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا, آخری باتیں عرض کرتا ہوں قرآن کی زبان میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ گناہ ہو جائے, تکلیف میں ہو, رزق کم ہے, پریشانی ہے, آسائش نہیں ہے, کشائش نہیں ہے, محتاجیاں ہیں, کیا کرو؟ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. وہ غفار ہے, کریم ہے, مہربان ہے. پھر کیا ہوگا تم توبہ کرو گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ رب تمہارے اوپر بارشیں برسا دے گا. اب ذرا دیکھ لیجئے آج کے ماحول میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. میں اپنا احتساب کروں گا, آپ اپنا احتساب کریں. کیا کہا جا رہا ہے؟ بارش ہوگی, تم اللہ سے توبہ کرو گے نا, پھر کیا ہوگا؟ یہ رب کا وعدہ ہے, یہ رب کا حکم ہے, یہ رب کے احکامات ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, جب تم توبہ کرو گے وہ رب تمہارے اوپر بارش برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, اور رب تمہاری مدد فرمائے گا, بے اموال, مالوں سے, وبنین, اور تمہیں اولادیں عطا فرما دے گا. ہماری ساری دوڑ کس کے لیے ہے؟ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم رشوت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ذخیرہ اندوزی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چور بازاری کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ڈکیتیاں کیوں کر رہے ہیں؟ مال آ جائے, مال آ جائے, مال آ جائے. کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم تو مر جائیں گے, ہمارے بعد ہماری اولادیں ہمارے حرام مال کو کھائیں گی, ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا. وہ تو موج کریں گے بعد والے. میں نے اپنی قبر کا, آپ نے اپنی قبر میں حساب دینا ہے. فرمایا لوگوں جب تمہارے دلوں میں یہ بات آ جائے گی, تمہاری ساری دوڑ ہی اس کام کے لیے ہے, تمہاری مال میں اضافہ ہو جائے, تمہاری اولادوں میں اضافہ ہو جائے. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب تم رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو گے وہ رب تمہیں بارش بھی دے گا, تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا, تمہاری جان و مال میں بھی اضافہ ہوگا, تمہاری اولادیں بھی اللہ کہتا ہے میں دوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا, رزق میں اضافے ہو جائیں گے. اور پھر فرماتا ہے اللہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ تمہارے لیے نہریں نکال دے گا, چشمے بہا دے گا. اب ان باتوں سے آخری بات عرض کرتا ہوں. اللہ کا قرآن سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. بس ایک جملے پہ بات ختم کرتا ہوں. ہر مسئلے کا حل, ہر تکلیف کا حل, رزق کی کمی کا حل, اولاد نہ ہونے کا حل, اولاد کی نافرمانی کے کیا کا حل, دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہے نا اس کا حل کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ استغفار میں پوشیدہ ہے, توبہ کرنے میں پوشیدہ ہے, رب کو راضی کرنے میں پوشیدہ ہے. بارشیں نہ ہو, استغفار ہو, اللہ بارش عطا فرما دے گا. انہی الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سن لیجئے. آج آپ کو پتا ہے پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے گاؤں میں 5-7 فوتگیاں ہو گئی ہیں. جانا سب نے, رہنا کسی نے نہیں ہے, نہ چھوٹا نہ بڑا, سب نے چلے جانا ہے. تو ہمارے پاس مسجد میں معمول ہے کہ جو بھی کوئی فوت ہوتا ہے اس کے لیے ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں. آج انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ختم قرآن مجید کا اہتمام کیا جائے گا. تو آپ تمام لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں, ختم قرآن ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی, پھر آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے. تو جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ اپنے مرے ہوئوں کو ہمدردی, خیر خواہی ہماری طرف سے کیا ہے ان کے لیے ہم دعا کر دیں. تو آپ تمام لوگوں کو گزارش ہے کہ نماز مغرب مسجد میں ادا کریں, ختم قرآن ہوگا, اس کے بعد دعا ہو جائے گی. اللہ کل مومنین کی مغفرت فرمائے. سنت ادا